بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ مالک اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا وہی، اسی نے ہمیں زندگی دی۔ جتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ موت بھی اسی کی طرف سے آنی ہے، لوٹ کر ہم نے اسی کی طرف جانا۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے، سدا رہنے کے لیے نہیں ملی۔ بالآخر ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ وہ آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ بعض لوگ قبر پہ لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، آخری آرام گاہ تو اللہ کی جنت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی شان، عزت، مقام، مرتبہ کا مالک ہو، ہے وہ عابد، اور اس کا معبود برحق صرف ایک اللہ۔ اس اللہ کا یہ حق ہے کہ جب بھی سوال کرو، جب بھی مدد مانگو، تو اللہ حق رکھتا ہے صرف اسی سے مانگو۔ باقی سارے اس کے در کے منگتے ہیں، سوالی ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے غنی ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ کوئی اللہ مالک کو پابند نہیں کر سکتا، کسی کا حکم اللہ پہ نہیں چلتا، اللہ کا حکم سب پہ چلتا ہے۔ تو مدد مانگنا، سوالی بننا، اس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو کہ تم نے صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور یہ سبق اتنا اہم ہے کہ اللہ مالک نے نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ سبق یاد کروایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ مدد سے مراد اسباب کے بغیر ہے۔ اسباب کے تحت تو آپ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے بھائی پانی پلانا، بھائی موجود ہے، سن رہا ہے، گلاس اس کے پاس ہے، جگ موجود ہے، پانی ڈال کے پلا دے گا، یہ اسباب کے تحت ہے۔ اور جہاں اسباب کے بغیر ہے، جن چیزوں پہ کسی انسان کی قدرت نہیں ہے، وہ خالص ایک اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کو پکارا جائے گا۔ یہ ہر رکعت کے اندر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اس میں بہت اہم درس ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، یہ سبق اللہ نے بار بار یاد کروایا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ان کو نہ پکارو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، جو یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، جو قبروں میں جا کے سو گئے، آرام کر رہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ قبریں جنت کے باغ ہیں، برے تھے، اہل شرک اور اہل کفر میں سے تھے،
نفاق میں سے تھے تو وہ قبریں ان کے لیے جہنم کے گڑھے ہیں۔ لیکن جو مر کے مٹی کے نیچے دفن ہو گیا وہ آپ کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کچھ اختیارات تھے وہ چلتے تھے، کوئی ڈاکٹر تھا کسی کو دوائی دے دیتا تھا، کوئی وکیل تھا کسی کا کیس سن کے اس کی مدد کرتا تھا، جو دنیا کے دیے ہوئے اسباب تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اسی لیے میت کی طہارت کروائی جاتی ہے، میت خود اپنی طہارت نہیں کرتی، میت کے کپڑے کاٹ کے اتارے جاتے ہیں، میت اپنا لباس خود چینج نہیں کرتی، میت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے لیکن میت اپنا جنازہ خود نہیں پڑھتی۔ میت کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہی، تو اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ خود اترنے کے قابل نہیں۔ یہ ساری چیز میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو دنیا کی دی ہوئی طاقتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اب یہ ڈیڈ باڈی ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ تم ان کو نہ پکارو جن کی کیفیت کیا ہے مَا لَا يَنفَعُكَ، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ کوئی شخص کسی قبر پہ کھڑا ہو کر اس بابا جی کو، حضرت کو، شیخ کو، مرشد کو، امام کو پکارے مجھے بیٹے دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے شفا دے دے، میری بگڑی بنا دے، میرے بچے کو مقدمے سے نکال دے، میرا فلاں کر دے، میرا فلاں کر دے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم، یہ ظالم ہے، اس کو وہ مقام دے رہا ہے جو اس کا حق رکھتا ہی نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں، اس کے اختیار میں ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ شادی شدہ ہیں، وائف سے کہتے ہیں مجھے بیگم کھانا دے دو، وہ اٹھتی ہیں کچن میں جاتی ہیں، کھانا بنا کے یا گرم کر کے آپ کے آگے رکھ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے قبر پہ دفنانے کے بعد اگلے دن آ کر صبح پھر ناشتے کے ٹائم پہ کہا ہو اٹھ جو 2 پراٹھے پا دیو سانو، کہا کبھی کسی عقل مند نے؟ کیوں؟ وہ جو ناشتہ بنا کے دینا ہے اس کے اختیار میں تھا، موت آنے کے بعد وہ اختیار بھی ختم ہو گیا۔ کجا یہ کہ وہ کسی کی مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، اس کے اندر ایسی صفات ہوں وہ کسی کو مصیبت سے نکال لے، وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو بچا لے، یہ تو دور کی بات ہے۔ جو 2 روٹیاں ڈالنے کی اس کے ہاتھ میں طاقت تھی، میت ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد وہ بھی اسے ختم ہو گئی۔ اب کوئی اسے پکارے، نیک کو پکارے، بد کو پکارے، مرد کو پکارے یا عورت کو، جو دفن ہو گئے قبروں میں، جن کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، تو پھر مالک کہتا ہے تو ظالموں میں سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، دیکھیے اللہ سبق یاد کروا رہا ہے، توحید کا سبق، اس کو نہیں بھولنا۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان سے پھر تمہیں بچانے والا سوائے اس اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو گیا، کوئی آزمائش آنی، کسی کی موت، کسی کی زندگی، کسی کی بیماری، کسی کی تکلیف، کچھ بھی ہو، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی گود میں فوت ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ کہتے ہیں آپ رو رہے ہیں، کہ یہ تو رحمت ہے جو برس رہی ہے، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نبی اپنے بیٹے کو موت سے نہیں بچا سکے تو کوئی اور کیسے بچا سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا، کوئی اور کیسے چھڑا لے گا؟ دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی ہستی نہیں، کسی کی ذات نہیں، کسی کا مقام نہیں، کوئی کرنی دھرنی بھرنی والا بابا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے فاطمہ خذی من بیتی ما شئتی اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لینا ہے مانگنا ہے بابا سے مانگ لے، جو میرے پاس ہے اپنے میرے گھر سے دے دوں گا تجھے،
عمل کرنا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی تجھے ملنے والی ہو، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنی ہو، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے تجھے کوئی بھلائی دینی ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ کوئی ناراض ہو گیا ہے، کسی کو غصہ آ گیا آپ پر، اب وہ یہ چاہے کہ اس کو فلاں چیز نہ ملے، اگر یہ رب نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے تو مل کے رہے گی۔ کسی کا غصہ، کسی کی ناراضگی، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے نہیں لکھی، ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ کون ہے؟ غلام، رب نے توحید کا نور دے دیا بلال کو رضی اللہ عنہ وارضا، توحید کا نور ملا۔ شان کیسی ملی؟ آپ پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ تیری زمین پہ چلنے کی جوتیوں کی آواز کو میں رب کی جنتوں میں سنتا ہوں۔ اور سگا چچا اس نور سے محروم رہا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل میں سے جو دے دے۔ سگا چچا ابو لہب نہیں کلمہ پڑا، دشمن بنا، قیامت تک اس کی بارے میں نازل ہونے والی آیات مسلمانوں کی زبان پہ رہے گی۔ ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا۔ تو یہ اللہ ہے جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ جو لوگ اللہ مالک کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، یہ غیر اللہ۔ اچھا، یہ غیر اللہ کا لفظ جب بھی آئے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی قرآن میں ہے، یہ جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں غیر اللہ، غیر اللہ سے مراد اللہ کا غیر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ تو غیر نہیں ہے۔ حسن و حسین تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ تو غیر نہیں ہے۔ سیدنا علی تو اللہ کے اپنے ہیں۔ اولیاء اور صالحین تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ اللہ کے غیر تو نہیں ہے۔ پائیے تھے پنجابی والے غیر دی گل نہیں ہون رہی کہ آپ دے تے پرائے، یہ اپنے اور یہ غیر۔ غیر سے مراد جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبداللہ ہے، رب کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ علی کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ مالک جن کو پکارا جا رہا ہے مولا کو چھوڑ کر، ان کی بے بسی کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ لوگ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، خود پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کو پکار لیا جائے اللہ مالک کے علاوہ، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہستی، وہ افضل سے افضل ہستی بھی ہو، پیدا ہوئے یا وہ خالق ہے، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ مکھی کا ایک پر، کوئی بندہ دنیا میں، کوئی سیدنا عیسیٰ کو پوجنے والا ہو، کوئی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والا ہو، کوئی فرشتوں کو پوجنے والا ہو، کوئی جنات کو پوجنے والا ہو، کوئی انبیاء اور صالحین کو پوجنے والا ہو، کہہ سکتا ہے یہ مکھی کا پر فلاں بابا جی نے بنایا ہے۔ کہانی ہیں، قصے ہیں، جتنے مرضی جھوٹ بول لو، لیکن حقیقت کی دنیا میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ گلاب کا یہ پھول پیر جیلانی نے پیدا کیا ہے؟ یہ نعمت جو دنیا میں آئی ہے اس کا خالق فلاں بابا جی ہے؟ نہیں۔ تو مالک کہتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یہ کہہ کر جشن منایا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جشن منانا سنت ہے یا نہیں،
سوال یہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو نبی مخلوق ہوئے یا نہیں؟ خالق کون ہے؟ وہ اللہ۔ سیدنا علی کے نام کا مولود کعبہ کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ایک الگ بات ہے، لیکن سوال علی مخلوق ہے یا خالق؟ رضی اللہ عنہ وارضا، مخلوق ہے۔ تو جو مخلوق ہے وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا، اس کو پکارا نہیں جائے گا، اس کو اللہ والی صفات نہیں دی جائیں گی، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، شان بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی توہین بندے کو مسلمان نہیں رہنے دیتی۔ سیدنا علی کی ادنا سی گستاخی، اہل بیت کی ادنا سی گستاخی، اولیاء اللہ کی ادنا سی گستاخی انسان کو رب کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی گستاخی انسان کو اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے اولیاء ہیں مخلوق، خالق نہیں ہے، ان کو اللہ والا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ تم جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا بہاول حق مدد، یا بابا فرید مدد، یا بابا اجمیری مدد، یہ اللہ کا شریک بنا رہے، ان کو پکار رہے ہو۔ پکار اللہ کا حق تھا، یا اللہ مدد، یہ توحید ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ اہل بیت اور اولیاء اور صالحین کی تعلیم ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم اگر اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بناؤ گے تو مالک کہتا ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پریکٹیکل زندگی میں بھی غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دیتے رہے، اور جب آپ نے ان کی طرف سے سختی دیکھی تو آپ دعوت کے لیے طائف گئے کہ ہو سکتا ہے اہل طائف کلمہ پڑھ لیں، وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، وہ مددگار بن جائے اس دعوت کے۔ اور اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اوباش پیچھے لگا دیے، پتھر مارے، آپ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کر سکے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اہل مکہ نے کون سا ظلم نہیں کیا؟ شیب ابی طالب کے اندر محصور نہیں ہوئے؟ تو کیا اللہ کے پیارے نبی اپنی مدد کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ کیوں؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ حالت سجدہ میں ہیں، ابو جہل کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ کیا کرتا ہے؟ اچھا اب اس نے دوبارہ ایسے کیا نا، یہ جو نماز پڑھتا ہے، یہ جو سجدے کرتا ہے، پھر میں اسے دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور چیخے مارتا ہوا دھڑتا واپس آتا ہے، تو اس کے ساتھی کہتے ہیں تو بڑے دعوے کر کے نکلا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی وادیاں تھی، اللہ نے ملائکہ بھیجے، فرشتے بھیجے، آپ نے فرمایا اگر یہ ایک قدم آگے بڑھاتا فرشتے اس کی بوٹیوں کو نوچ لیتے، تو مدد کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے، یا علی مدد کے نعرے آپ کو اسپیکروں میں، مولویوں کی زبانوں پہ، جلسوں میں لگتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کو ابن ملجم خارجی مجرم نے شہید کیا یا نہیں؟ بچا لیا اپنے آپ کو؟ سیدنا علی اپنے آپ کو ابن ملجم کے حملے سے بچا سکے؟ غصے والی بات نہیں، لڑائی والی بات نہیں، محبت اور پیار سے سمجھانے والی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ تو تمہارے مددگار نہیں بن سکتے، تمہاری کو مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے۔ سیدنا علی پہ حملہ ہوا، سیدنا عمر پہ حملہ ہوا، سیدنا عثمان پہ حملہ ہوا، اہل بیت میں سے ہستیوں پہ، عظیم ہستیوں پہ حملہ ہوا، سیدنا حسن حسین ان کے اوپر مظالم ہوئے، بچایا اپنی جان کو؟ نہیں بچا سکے۔ تو معنی یہ عبادت کے حقدار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے در کے محتاج ہے۔ جس پر مصیبت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا،
مشکل کشا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے گا نا. جو کسی مصیبتوں میں پھنس جائے وہ کسی کی مصیبت کیا نکالے گا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہ نبی کی دعا کی برکت سے مصیبتیں ڈال دیا کرتا تھا. نیک بندے کی دعا سے معاملات اللہ اپنی رحمت سے حل کر دے. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ درست ہے، اس کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان ہے. لیکن کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی تو تمہارا کہنا نہ مانیں گے. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو یہ برابر ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ. دیکھیں کتنی پیاری، کتنی سادہ الفاظ کے اندر اللہ نے یہ توحید کی دعوت کو واضح کیا. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، انبیاء کو پکار لو، صالحین کو پکار لو، جنات کو پکار لو، یہ ہے کون؟ عباد امثالکم، تم جیسے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں، لیکن کون ہے؟ انسان، بشر. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے، سورۃ کہف ہے، آخری آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، انسان ہوں تمہاری طرح کا. یہاں بھی یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے ہمارے جیسے ہے. کیا مطلب؟ ہمارے ماں باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں باپ، ہمارے بیوی بچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے. ہم سوتے ہیں تو آقا علیہ السلام بھی سوتے تھے. ہمیں بھوک لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی. ہم بیمار ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں آتی تھی، آپ بھی بیمار ہوتے تھے. اس سے کوئی یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ ہم جیسے شان میں ہیں. شان میں ہم جیسے نہیں ہیں. شان میں تو پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں بٹھا کر دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء کو تولا جائے تو محمد کا پلڑا سب پہ بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ. شان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب سے بھی ان کے مقام کو اللہ نے ایک ہی بندے کو مقام محمود دینا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے. انسان نور من نور اللہ نہیں ہے، نوری مخلوق نہیں ہے. ارے نوری مخلوق میں نوری مخلوق کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، اور معراج کے سفر میں محمد الرسول اللہ کے خادم جبرائیل علیہ السلام. آپ اس لیے نوری کہیں کہ اس سے نبی کی شان بڑھ جائے گی؟ نہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بشر ہیں، رب کے بندوں میں سب کے سردار ہیں. عباد امثالکم، جن کو بھی پکار لیں وہ آپ جیسے انسان ہیں. کیا معنی؟ اپنے جیسے انسان سے الوہیت کی صفتیں نہیں جوڑی جاتی. الہ وہی ہے، ہم بندے ہیں اس کے، پکارا اسی کو جائے گا. سجدے اللہ کے لیے ہوگے، رکوع اللہ کے لیے ہوگا، نیاز اللہ کے لیے ہوگی، قربانی اللہ کے لیے ہوگی، امیدیں اللہ سے لگائیں گے، سوالی اللہ کے در کے بنیں گے، مدد اللہ سے مانگیں گے، ذبح اللہ کے نام پہ کریں گے، حج اللہ کے لیے کریں گے، طواف بیت اللہ کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. کسی قبر کا طواف نہیں ہوگا، کسی سید صاحب، پیر صاحب، شاہ صاحب کے قدموں کو چھونے کے لیے رکوع نہیں ہوگا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں بعض دفعہ والد صاحب بیٹھے ہو، انسان آتا ہے، والد کے ہاتھ کو چومتا ہے. نیک بندے کے ہاتھ کو چومنا، والد کے ہاتھ کو چومنا، والدہ کے ہاتھ کو چومنا، ان کے ماتھے کو چومنا جائز ہے. لیکن کوئی بچہ آئے اور باپ کے ہاتھ کو چوم کے پھر اپنے یوں ماتھے سے لگائے تو اہل علم نے اس کو بھی ناجائز کہا ہے کہ سجدہ صغرا ہے. آپ چومیں وہ درست ہے، لیکن اسے ماتھے پہ لگا کے ایک سجدے کی کیفیت بنائیں تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. سجدوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ تم جیسے بندے ہیں، انہیں پکار کر دیکھ لو، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری بات پوری کرنی چاہیے. آپ دیکھیں مزارات پہ جاتے ہیں اسی نیت سے، وہاں جائیں گے بابا جی یہ کر دیں گے، حضرت جی یہ کر دیں گے، شاہ جی یہ کر دیں گے، پیر جی یہ دے دیں گے. اور اگر تھوڑی سی عقل استعمال کر کے دیکھو، جو ملنگ بیٹھے ہیں بابا جی کے مزار پہ، پیر جی کی مزار پہ، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ
جب ہم قبروں پہ ہونے والے شرک کا رد کرتے ہیں، اس سے مراد بزرگوں کا قصور نہیں ہے، کسی بزرگ نے یہ تعلیم دی، کسی اللہ کے ولی نے کہا میری قبر پہ آ کے سجدے کرنا، تو اللہ کے ولیوں کا کوئی قصور؟ یہ جو گناہ ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو دھندا بنا لیا ہے ان کا گناہ ہے، مگرنہ اللہ کے ولیوں نے یہ تعلیم دی نہیں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن سوال کرے گا، انت قلت للناس، تو نے لوگوں سے کہا تھا میری ماں کی اور میری پوجا کرنا، کہ اللہ میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جو تو نے مجھے کہا ہی نہیں؟ تو اللہ کے اولیاء کی تو جان چھوٹ جائے گی قیامت کے دن، وہاں پوجا کرنے والے پھنس جائیں گے۔ جب آپ وہاں پر جائیں آپ کو ملنگوں کی صورتوں میں کچھ لوگ ملیں گے جو مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا وہ کس سے مانگتے ہیں؟ پیر صاحب سے یا آنے والے؟ جی آنے والوں سے مانگتے ہیں یا پیر صاحب سے؟ آنے والوں سے مانگتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ملنگوں کو پتا ہے جب بابا اندر پہ آنے کوئی شے نہیں دینی، جو کچھ دینا یہ جو زندہ چل کے آ رہا ہے اس کی جیب بھری ہوئی ہے یہی کچھ نکال کے دے گا، بابا سے گیا بیچارہ۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو جو تم ان سے مانگ رہے ہو کبھی تمہیں جواب آیا؟ نہیں جی آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے۔ بابا جی نیچے لیٹے میں سارا سن رہے تھا، اچھا آپ آتے ہو قبر، بابا جی اولاد دے دے، بابا جی رزق دے دے، بابا جی نوکری لگوا دے، بابا جی کبھی جواب آیا ٹھیک ہے پتر تیرا کام ہو گیا جا؟ کبھی قبر سے جواب آیا؟ کیوں؟ اب وہ جواب دینے کی کیفیت میں وہ سن ہی نہیں سکتے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تو مردے ہیں بیچارہ، فوت ہو گئے۔ ولی تھے تو قبر ان کی جنت کا باغ ہے، یہ اگلے جہاں میں چلے گئے، انہیں تمہارے جہاں کا شعور۔ لوگوں نے دھندا بنانے کے لیے، دھندا چلانے کے لیے قصے گھڑے ہوئے۔ کل ہی ایک انڈیا والے بابا جی کا میں کلپ دیکھ رہا ہوں، کہتے پیر جیلانی نے ایک دن کہا اپنی والدہ سے، امی جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ کے حق میں۔ کہا بیٹا آپ تو جب سے پیدا ہوئے ہو آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، میں نے آپ سے کوئی غلطی دیکھی نہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ غلطی ہوئی ہے آپ کے حق میں اور میں نے قصور کیا ہے مجھے معاف کر دو؟ کہا نہیں امی پیدا ہونے سے پہلے غلطی ہوئی تھی۔ کہا پیدا ہونے سے پہلے غلطی ہوئی تھی، وہ کیسے؟ کہا ابھی میں آپ کی پیٹ میں تھا تو ایک دن ایک فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے اور میں بھی آپ کے پیٹ میں تھا۔ کہاں بیٹا فقیر تو آیا تھا، آپ آگے بڑھ کے کنڈی کھولنے لگی تھی تو آپ کے پیٹ میں یہاں درد ہوا تھا؟ کہا ہاں وہ درد بھی ہوا تھا۔ کہا وہ اصل میں آپ نہیں دیکھ رہی تھی لیکن میں آپ کے پیٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر والی کنڈی کے اوپر بچھو بیٹھا تھا، اگر آپ کنڈی کھول دیتی تو وہ بچھو آپ کے ہاتھ پہ گرتا اور آپ کو کاٹ لیتا، تو میں نے پھر آپ کے پاؤں میں، آپ کے پیٹ میں اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، آپ کو درد ہوا، آپ نے کنڈی کھولنے کا فیصلہ کینسل کر دیا، واپس آ کے بیٹھ گئی چرپائی پہ، تو وہ بچھو پھر آپ کو کاٹ نہیں سکا۔ تو وہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی نا، پیدا ہونے سے پہلے میں نے آپ کے پیٹ میں پاؤں مارا تھا، مجھے اس پر معاف کر دو۔ بھائی یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ دھندا ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اپنے بزنس کی۔ وہ ماں کے پیٹ میں باہر کا سارا منظر دیکھ رہا ہے اور اس کی ماں کو سامنے کھڑا ہوا بچھو نظر نہیں آ رہا، یہ کاروبار بنانے کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم سچے ہو، تم جو ان سے مانگتے ہو انہیں پھر پورا کرنا چاہیے، انہیں جواب دینا چاہیے، تمہیں کچھ رزلٹ ملنا چاہیے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، پھر مالک سوال کرتا ہے کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر اس پریشانی کو ٹال بھی دیتا ہے، مشکل کشائی بھی کر دیتا ہے۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ میں تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حاجی کا واقعہ ہے کہ وہ جب جدہ کے ساحل پہ اترا تو ایک سوار کے ساتھ اس کا معاملہ طے ہو گیا، جی میں لے جاؤں گا آپ کو، میں چھوڑاؤں گا۔ وہ بیٹھ گیا، اس کے پیچھے سوار ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ایسی وادیوں سے گزر رہا ہے جو سنسان ہے، کوئی قافلہ نہیں مل رہا راستے میں، اسے تھوڑا سا شک ہوا، اس نے کہا یہ آپ کدھر سے لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو ایک وادی میں پہنچا تو وہاں اسے ڈھانچے نظر آئے لوگوں کے، منڈیاں کٹی ہوئی ہیں اور جسم ہڈیوں کے پنجر پڑے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں تو ڈاکو کے ہاتھ چڑھ گیا، کہنے لگا یہ سواری بھی لے لو، میرا سارا مال بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مارنا نہ۔ اس نے کہا تیرا مال تو سارا ہے ہی میرا، اگر تجھے چھوڑ دوں گا تو میرا تو لیک آؤٹ ہو جائے گا سارا بزنس،
تیری موت کا ٹائم آ گیا، میں نے تجھے مارنا ہے، سب کچھ لوٹ لینا ہے۔ کہا اچھا پھر ایک ریکویسٹ میری مانو گے؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ پڑھ لے نماز، کوئی مشکل نہیں، میں سائڈ پہ بیٹھ کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب کیا خیال ہے جب پتہ ہو کہ سلام پھرتے ہی منڈی اتر جائے گی، اس نماز میں پھر کتنا مزہ ہوگا؟ اس نماز میں پھر موبائل سے کھیلو گے جی؟ اس نماز میں پھر یہ سارا کچھ ہوگا نماز میں؟ اب تو ہوتا ہے نا، اب تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور موبائل پہ ٹائم دیکھ کے بھی اندر ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کس کا ہے وہ بھی دیکھ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، یا کوئی بھائی بیل مسلسل بج رہی ہے اور وہ کسی نہ کسی فلم کے گانے کی ٹون لگی ہوئی ہے اور پوری مسجد میں گانا گونج رہا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ موبائل کی بیل ساز والی ایسے جیسے جائز ہو گیا، گناہ نہیں رہا۔ اپنی نمازوں میں سکون پیدا کیجئے۔ نماز میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، اس نماز کی کیا قیمت؟ بچہ پیپر دیتا ہے نا، نمبر لگتے ہیں 100/100، 80/100، 70/100، 33 والا پاس، یہ نمازوں کے نمبر لگتے ہیں، نمازوں کے نمبر لگتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ نمازی جن کے سلام پھرنے کے بعد نماز انہیں بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کی نماز میں یہی اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کو اس مصیبت سے نکال سکے، مشکل کشائی کر سکے؟ ہے کوئی تیرے علاوہ؟ رو رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، دل اور دماغ اور آنکھیں اور ہر چیز خالق کی طرف متوجہ ہے، اور اچانک وہ ایک گھوڑا سوار کی آواز سنتا ہے جو تیزی سے آتا ہے ہوا کی طرح، اور اس ڈاکو کی گردن اڑاتا ہوا جیسے آتا ہے ویسے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے سن لی، دشمن کو ہلاک کر دیا، اس کو بچا لیا۔ تو بھائی وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اپنی ہر مدد، اپنا ہر مسئلہ، اچھا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اللہ سے حل نہ ہوتا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سوچئے کوئی ایسی بات جو اللہ کے بس میں نہ ہو اور پیر جیلانی کے بس میں ہو، کہ اس سے بڑا بھی کوئی کفر ہوگا؟ جب ہر چیز مالک کے اختیار میں ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگا کیوں جائے؟ یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جب بھی مدد مانگو فاستعن باللہ، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، اور جو ایک اللہ کے در کا منگتا بن جاتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ، وہ کبھی بھی اس کی جھولی خالی نہیں رہتی۔ یہاں مراد کیا ہے کہ جس چیز پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، اسباب سے اوپر ہے معاملہ، اللہ سے مانگا جائے گا۔ اسباب کے تحت مسلمان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اپنے بھائیوں کی نیکی اور تقوی کے معاملے میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کوئی آپ سے کہے جناب باہر جا رہے ہیں، میرے واسطے سگریٹ کی ڈبی لے آئے جے، سوری میں نہیں لا سکتا۔ نسوار کی پیکٹ لا دینا، نہیں میں نہیں لا سکتا۔ حرام چیز یہ لا دیجیے، نہیں میں نہیں لا کے دے سکتا۔ ہاں دودھ لا دیں، بالکل لا کے دوں گا، میرے بھائی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ نیک کام کے اندر مدد کیجئے، گناہ کے کام میں کبھی کسی کی مدد نہ کیجئے، وگرنہ وہ گناہ کر رہا ہے، آپ اس کے پارٹنر بغیر گناہ کیے بن رہے ہیں۔ یہ جو بھائی ہمارے موبائل ٹھیک کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آیا، جی اس میں نا جو لیٹسٹ فلمیں ہیں نا 2-4 ڈال دو، میں فارغ بیٹھ کے دیکھ لوں گا۔ آپ نے ڈال کے 25 روپے لے لیے، اس سے 20 ریال لے لیے، لیکن 20 ریال کی کمائی بھی حلال نہیں آپ کے لیے، اور وہ جتنی دیر بیٹھے فلمیں دیکھ رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہو۔ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے اس کی چیز لا کے دی ہے۔ اس سے بڑھ کے تھوڑی سی بات کہہ دوں، اپنے گھروں کے اندر
اپنے گھروں کے اندر بے حیائی، ساز، موسیقی کے آلات دینے والے ماں باپ پہلی صف کے نمازی ہیں، تسبیح کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، بیوی، بیٹیاں، بیٹے، فلمیں، گانے دیکھنے والے، سارا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز آپ نے لا کے دی ہے۔ اپنے گھر میں یہ ڈش انٹینے کی لالت آپ نے لگائی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ہر گھر کے اندر، ہر روم کے اندر نیٹ کا کنیکشن دے کے آپ نے آزاد چھوڑا ہے، بغیر نگرانی کے۔ وہ فلمیں دیکھیں، وہ گانے دیکھیں، وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو، وہ تباہ ہو، وہ جو غلط کام دیکھیں گے آپ ذمہ دار ہیں۔ حل کیا ہے؟ مراقبہ کرو، چیک کرو۔ آئیے گھر کے اندر، آپ میں اتنی قوت ہو، اپنی بیٹی کا موبائل اچانک لے لیں، کھول کے دیکھیں اس نے کیا دیکھا ہے یوٹیوب پہ، اس نے کیا دیکھا ہے فیس بک پہ، اس نے کیا سٹوری لگائی ہوئی ہے، اس نے کیا سٹیٹس لگایا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو چیک کریں، اپنی بیوی کے موبائل کو چیک کریں۔ اور اگر آپ سمجھے نہیں یہ تو شخصی آزادی ہے، تو شخصی آزادی لتر پہن گے انہوں تو نال پہن گے، آپ اس گناہ میں شریک ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ نے گھر میں سلنڈر رکھا ہوا ہے، چولہا رکھا ہوا ہے، ضرورت ہے ہر گھر کی، لیکن معصوم بچہ 2 ڈھائی 3 سال کا کچن میں جائے، چولہا جل رہا ہو، ماں پیچھے بھاگتی کہ نہیں؟ باپ پیچھے جاتا ہے کہ نہیں؟ میرا معصوم بچہ کچن میں چلا گیا، کوئی چولہا جل رہا ہے، کوئی گرم تیل، کوئی چیز، کوئی نقصان نہ کر لے اپنے اوپر، کچھ گرا نہ لے۔ وہ معصوم آپ کو یاد ہے، اور یہ 16 سال کا نوجوان یہ بالغ ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کے ہاتھ کے اندر ساری، اللہ اکبر۔ جتنے آج کے دور کے نوجوانوں کو محبت پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، جتنی مصیبت میں آج کے دور کا نوجوان پھنسا ہے، پرانے دور کا نہیں پھنسا۔ وہ جو مچھلی والوں کی آزمائش آئی تھی، ہفتے میں 1 دن ہی آتی تھی نا، تو جاتے تھے چھپا کے آ جاتے تھے، 1 دن کی آزمائش تھی، مہیلے باندھ کر کے پکڑ لیتے تھے۔ یہ 24 گھنٹے کی آزمائش ہے، ایک ٹچ کے اوپر آپ کے بچے کے سامنے، آپ کی بیٹی کے سامنے، آپ کی بیوی کے سامنے بے حیائی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو کبھی بھی برائی کے کام میں مجبوری ہے، والدہ ساتھ بیٹھے، باپ ساتھ بیٹھے، ایسے سافٹ ویئر اپنے بچوں کے موبائل میں ڈالیں جس سے گندی ویب سائٹیں نہ کھلیں، ان کی سیکورٹی کریں۔ یہ اولاد ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت ہے۔ آپ کا بیٹا نیک بن گیا، آپ کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ پوچھیں گے اللہ، میں تو جنت میں یہاں تو کوئی نیکی کا کام ہے ہی نہیں، میرا سٹیٹس کیوں ہائی ہو گیا؟ تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کون سا بیٹا کرے گا؟ جسے آپ نے نماز سکھائی ہوگی، جسے قرآن سکھایا ہوگا، جسے مسجد لے کر گئے ہوگے، جسے آپ نے مسلمان بنایا ہوگا، اور جس کو فلمی دنیا کا رسیا بنا دیا اور بے دین بنا دیا اور دنیا کا سارا کام سکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اپنے بچوں کو بزنس مین بنایا، ان کو اے لیول کروایا، او لیول کروایا، فلاں تعلیم، فلاں فن، فلاں ہنر سکھایا۔ نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو اللہ کا دین کی طرف چلنے کا راستہ نہیں سکھایا۔ کیا خیال ہے یہ بچہ دعا کرے گا؟ یہ بچہ پھر دعا نہیں کرے گا۔ اپنی اولاد کی خاص فکر کیجئے، اسی طرح اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ دل کا آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا ہے، میرے اللہ پر امیدیں ہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی کے در کا سوالی نہیں بنتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو جو وصیتیں کی، جو ہمارے درس کا ٹاپک چل رہا ہے، اس میں ایک کیا تھا؟ اگر پوری انسانیت مل کے تجھے کچھ دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے، انسانیت نہیں دے سکتی۔ پوری دنیا مل کے تجھ سے کچھ چھیننا چاہے، اللہ تجھے دینا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون مارنا چاہتے، بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے ختم کر دیا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پروان کہاں چڑھایا؟ اسی کی گھر میں، اسی کی گود میں۔ جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس سے اللہ آپ کو محروم رکھنا چاہتا ہے، محروم رکھنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دے
پھر اس پہ اپنے دل کو راضی کر لیجئے، یہ میرے نصیب میں نہیں تھا، الحمدللہ، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، یہ مجھے مل گیا، الحمدللہ، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ جو نہیں ملا اس پہ اپنے دل کو بس وہ لے گیا تو میں رہ گیا، اسے مل گیا اور میں، اس کے 2 منزلہ مکان بن گئے اور میرا کچا کوٹھا، اس کے پاس گاڑی اور میرے پاس یہ۔ آپ کو جو رب نے لکھ کے دیا آپ کے نصیب میں وہ ملے گا۔ ابو ہریرہ بازار میں سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں، او لوگو، مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، جاؤ لے لو، مسجد میں میراث بٹ رہی ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، مسجد میں دیکھا کہ وہاں کوئی دین سیکھ رہا ہے، کوئی وہاں حلقہ لگا ہوا ہے قرآن کا، کہیں حلقہ لگا ہوا ہے حدیث کا۔ واپس آئے بازار میں کہ ابو ہریرہ، آپ نے کہا تھا وہاں میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا، وہ تو بیٹھے پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ کہا یہی تو انبیاء کی میراث ہے، انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کر گئے، انبیاء یہی کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اس سے اپنا تعلق تو جوڑیے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے کہ جو میرے نصیب میں تھا مجھے مل گیا، جو نہیں ملا وہ میرے نصیب میں نہیں تھا اور میرے لیے اچھا بھی نہیں تھا، اچھا ہوتا تو اللہ مجھے۔ جب آپ اس طرح راضی ہوں گے تو آپ کے اندر سے ایمان کا نور پھوٹے گا، اور دوسرے سادہ لفظوں میں ٹینشن کی بیماری آپ کے دل سے نکل جائے گی۔ ٹینشن ہوتی اسی بات میں نا کہ وہ لے گیا میں رہ گیا، اور پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے گا۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ کون ہے؟ ایمان والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور مومن کا بھروسہ ہمیشہ، بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ ہمیشہ ایک اللہ مالک پر ہوتا ہے۔ اور مومن کا ترانہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا سوائے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، جو لکھا ہے ہمارے نصیب میں ہمیں وہی ملے گا۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ہمیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ مومن کا ایمان بن جائے تو اس کا دل کسی اور کی طرف لگے گا، اس کے دل میں کسی اور کا ڈر رہے گا نہیں۔ اور جب کسی اور کا ڈر ہو پھر بندہ ہر چیز سے کانپتا ہے۔ وہ سفر کے لیے نکلا، بریف کے ساتھ میں، منہ لٹکا کے واپس آ گیا۔ کیا ہوا جی؟ اور میں سفر پہ جا رہا تھا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی۔ وہ پیر صاحب نے بتایا ہوا ہے، کالی بلی سامنے راستہ کاٹ دے تو ماڑا، پھر اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا بہت خطرہ ہوتا ہے، واپس آ جاؤ۔ میں واپس آ گیا۔ میں نکلا تھا تو اوپر سے کوا بولنے لگ گیا، میں نکلا تھا تو الو کی آواز آ گئی۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ہندو کوئی بات کرے تو سمجھ بھی آتی ہے، مسلمان بات کرے، ایک بلی کے آگے سے گزرنے سے، بلی کتنے کلو دی ہوندی؟ کلو 2 کلو کی، اور 80 کلو کا بندہ واپس آ جائے کہ 2 کلو کی بلی سامنے سے گزر گئی، اب میں نہیں سفر پہ جا سکتا۔ یہ ہندوانہ رسم۔ آج وہ امی روٹی پکا رہی تھی تو کوے پہ، بنڈیر پہ کوا کے بیٹھ گیا، بس اب جو ہے نا کوئی مصیبت آنے والی، میری یہ دائیں آنکھ ہے نا یہ صبح سے پھڑک رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ آج ہتھیلیوں میں خارش ہو رہی ہے، کوئی مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے جملے نہیں ہیں۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میں مومن ہوں اور مومن صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہمارے شیخ عبداللہ مامو کانجر والے رحمہ اللہ، وہ ایک گاؤں میں گئے، اور اس گاؤں میں 11ویں والے دن دودھ پورا کا پورا گاؤں پیر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ 11ویں میں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ صاحب نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے، آپ نہ دیا کرو۔ انہوں نے کہا جی وہ ساوی پاک گڑے مولوی صاحب آئے سن، مجھ مر جانی جے دودھ نہ دیتا تھے، پیر جیلانی بھینس مار دیں گے۔ تو شیخ عبداللہ کہنے لگے بھی اگر بھینس تیری مر گئی نا، پیسے میں دوں گا، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، تیری بھینس مر جائے
تو پیسے مجھ سے لے لینا، دودھ نہیں دینا، دودھ اللہ کے نام پہ دینا ہے، یا دودھ کو دے دو، بیچ دو، بچوں کو پلا دو، کسی کے نام پہ 11ویں کا دودھ نہیں دینا۔ اور واقعی شیطان بھی تو لگا ہوا نا ساتھ گمراہ کرنے کے لیے، تو اس نے دودھ اس پیر صاحب کے نام پہ نہیں دیا تو کھڑی کھڑی بھینس گری اور تڑپنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا لے آؤ مولوی نو، میرے تو پیسے پورے کرے، مجھ مرن لگی۔ شیخ عبداللہ صاحب پہنچ گئے، جوتی اتار لی اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دو مارے بھینس کو اور بھینس سیدھی کھڑی ہو جائے۔ اندر جو شیطان آیا تھا اس کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھ اگر تو نے دودھ نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، وہ جوتیے مار مار کے اللہ کا نام پڑھ لے لے کے شیطان کو بھگا دیا۔ وہ اندر سے جن شیطان جو تھا گمراہ کرنے والا دفع ہو گیا، بھینس سے ہی ٹھیک ہو گئی۔ شیطان بھی اپنا وار کرتا ہے، لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ جو ہونا ہے ہو جائے، میں رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے در کا سوالی نہیں بنوں گا۔ اکثر دیکھیں گے آپ، جی وہ مولانا صاحب 5 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئے ہوئے، بیٹا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، تو فلاں نے کہا ہے وہ ڈولے شاہ صاحب کے دربار کا چکر لگا کے آئے، کسی نے کہا ہے پیر طوطے شاہ صاحب کا نمک چاٹ کے آئے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا۔ تو سسرال والے بھی تانے مارتے ہیں، ساس بھی کہتی یہ بانج ہے، یہ عقیم ہے، یہ نحوست ہے، اور ہمارے گھر میں جب سے آئی ہے کوئی بچہ ہی نہیں آیا۔ اللہ نے بیویوں کو کیا کہا ہے؟ کھیتی۔ بیوییں کیا ہے؟ کھیتی۔ کھیتی میں جو بو وہی ہوتا ہے نا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے گاجر بوئی ہو اور صبح آپ گئے تو شلگم اگلے ہوئے ہو، مولیاں نکلی ہوئی ہو، جو بیج ڈالو گے وہی ہوگا۔ کھیتی کا کام ہے اس بیج کی حفاظت کرنا، اور جو بیج بویا گیا ہے اس میں سے وہ اس کا پھل تیار ہو جانا۔ تو اللہ نے عورت کو کھیتی کے ساتھ مثال دی ہے، اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس کھیتی میں جو بونا ہے وہ تو اس مالک کا اختیار ہے، اس عورت کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو گے اب جاہلوں کو، ایک لڑکی ہوئی تو سارے گھر کا موڈ خراب ہو گیا، اچھا تیرے گھر کڑی ہوئی، ایسے منڈے کی ذات لا کے بیٹھے سو۔ بھائی یہ پیٹ جو ہے عورت کا پیٹ ہے، فیکٹری نہیں کہ یہ بٹن دبائے اور لڑکا ہو اور بٹن دبائے تو لڑکی ہو، دوسری لڑکی ہو تو ناراضگی اور بڑھ گئی، اور تیسری حمل ہوتے ہی ساس پہلے تانم ہون کڑی ہوئی تو میں طلاق دیوا دینی منڈے نو کہہ کے، اب نہیں میں صبر کروں گی۔ اب بیٹی ہوئی تو بیٹے سے کہوں گی طلاق دے دو اس کو، ہمیں لڑکا چاہیے۔ لڑکا چاہیے تو لڑکا لڑکی دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ یہ تو اختیار مولا کا ہے۔ آپ نے لڑکا اور لڑکی اللہ سے مانگنا ہے، اس بہو بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ اس کے بلے میں کیا ہے؟ تو مواحد کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، نہ ہو، وہ کسی غیر اللہ کے در پہ جا کے گر کے اپنا عقیدہ خراب نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے میں نے اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ ہی مجھے عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اسے کافی، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو، جس کے لیے اللہ کافی ہو، اسے کسی اور کی ضرورت ہے؟ اس بھروسے پر کتنی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کے گھونسلوں میں آپ نے دیکھا ہے ڈبل ڈور فریج ہو، جی کوئی سٹور ہو، ایک لاک میں اضافی چاول چینی بوریاں وہاں سٹاک کی جائے، خالی پوٹے صبح اٹھ کے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ رات کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ کیا معنی؟ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کنڈی مار کے مندر بیٹھوں میرا اللہ تے بھروسہ ہے جی آج میں رات نو بریانی کھانی اللہ ہی دے گا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تم ایسے کرو اللہ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندہ صبح صبح اڑتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، یہاں چگتا ہے، نہیں ملتا پھر اڑتا ہے، وہاں جاتا ہے، پانی تلاش کرتا ہے، اس کی محنت دیکھیے سارا دن کی، سمجھ آئی؟ تو محنت بھی سامنے رکھنی ہے، آپ کے ذمہ محنت ہے اور دینے والا اعقل ہے ثم توکل اللہ۔ محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، سبب اختیار کرے،
لیکن یہ یاد رکھے کہ اس سبب میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال مولا کے۔ کوئی چھری چلا دے تو نہیں کاٹ سکتی اگر میرے اللہ کا اذن نہ ہو۔ ڈر میرے اللہ کا ہے، حکم میرے اللہ کا ہے، امید میرے اللہ پر ہے۔ صرف ایک اللہ پر بھروسہ، یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ مومن کا پورا اعتماد، پورا بھروسہ وہ صرف اللہ پر ہو سکتا ہے۔ نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ مومن کسی اور کا، ایک تو ہے سبب کے تحت ڈرانا، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی ڈرو، تو یہاں اسلام نے اجازت بھی دی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو اور کوئی آپ سے کفر کا کلمہ کہلوانا چاہے، اگر آپ نہیں کہتے، قتل ہو جاتے ہو تو آپ شہید ہو، لیکن اگر جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ بھی لو، دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، زبان صرف اس تلوار، گن پوائنٹ، اس موت کے ڈر سے آپ نے کہہ دیا، تو اس پر اللہ کو گناہ نہیں دے گا۔ آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو آپ کے دل میں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی یہ رحمت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آسانیوں کے دن ہو اپنے اللہ کو یاد رکھو، جب تکلیف کے دن، تنگدستی کے دن، مصیبت کے دن آئیں گے تو اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ کیا معنی؟ آپ خوشی میں ہیں، آرام میں ہیں، اللہ کو یاد کیے، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ بیماریوں کا دن آ گیا، تکلیف کے دن آ گئے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کو صحت مند ہوتے ہوئے جتنی نیکیاں کرتے تھے اللہ وہ ساری نیکی آپ کو دیتا رہے گا جو آپ بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ کئی معنی ہے اس میں، یہ معنی بھی ہے کہ آپ نے اپنے رب کو یاد رکھا ہر وقت، تو کسی مصیبت میں پھنسو گے تب بھی اللہ کی طرف سے مدد رہے گی۔ اور اس حدیث سے ایک درس یہ بھی ملا کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں تو معنی یہ اپنے رب پر راضی نہیں ہو، اللہ کی عطا پہ راضی نہیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، باپ باہر سے سمجھانے کے لیے مثال دیتا، باہر باپ سے کچھ سامان لے کے آتا ہے، اپنے بچوں میں بانٹ دیتا ہے، دو چار بچے خوش ہو گئے، ایک بچہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ ابو نے یہ مجھے کیوں نہیں دیا۔ کیا خیال ہے، یہ ابو پہ راضی ہے؟ ابو ناراض نہیں ہوگا کہ بھئی تجھے میں نے یہ جو میں نے تیرے لیے بہتر سمجھا وہ تجھے دے دیا، تو میری تقسیم پہ راضی نہیں، پھر بابا تجھ سے ناراض ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی، خالق و مالک کے لیے اعلیٰ مثال۔ اللہ نے میری نصیب میں جو چیز لکھی وہ میرے لیے مفید تھی، اللہ نے دے دی، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور اگر میں اس پہ راضی نہیں ہوں، شکوے شکایتیں میری زبان پہ چل رہے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اہمیت بیان کی کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صبر کرو گے مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اس حال میں موت دے، فرشتہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو یہ پیغام لے کر آئے کہ مبارک روح باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ جتنے بھائی دور دور سے سفر کر کے تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ اس مجلس کو وہ پیاری مجلس بنا کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو تیری طرف سے رحمت کا یہ آوازہ آئے کہ اٹھ جاؤ، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر